لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں، پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا سٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بےچارے نکالیں گے، وہ بےچارا وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا چیزیں بتانی شروع کر کے. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا، مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ، میں نے ان سے یہ پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں دبی لفظوں میں ساروں نے کہا، وہ بیک تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی، وہ شزان بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا، تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو، اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکیں گے. شوکت ترین کو میں نے بھیجا، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں، آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ، ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا، اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میں سن لوں. اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو، کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا، مجھے بھی کہا فکر میں. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور بڑی اسٹریٹجی ہے، اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں، یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، پولیٹکس میں ہونے نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو رجیم چینج، آپ یہ کہتے ہیں کھل کے آ رہے ہیں. میں کہ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں نے ساری زندگی کیا، میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا، وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جیلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں، نیچے سے پبلک کو لے گیا. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا، اور بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی. مونس علائی کو غلط فہمی ہے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی؟ دیکھیں مونس کا یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں، مونس علائی کا بالکل علیحدہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو. نہیں، ان کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو، لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں، اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ. اچھا، ادھر بھی نمبر پورے کر دیا. تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی، ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا، یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے، کسی کو کوئی اور جا رہا ہے. عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں. لیکن ہوا کیا اینڈ میں؟ فائدہ تو نہیں ہوا نا، ایکسپوز تو ہو گئے. اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں، ہمارا ایمان، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ، جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم ہاؤس سے، اس کے بعد اصولاً مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. ہوا کیا؟
مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی. تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ بے شک ہے. اللہ آپ جو مرضی کر لیں, فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے. بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا جو کہ ذلت ملی نیت ہے. کے اوپر اللہ تعالیٰ